وبقربه كم تنجلي. حضرت صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اتنے ساری سوشل نیٹ ورکنگ کے باوجود اسلام معاشرے میں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ بہت اچھا سوال ہے جی، بہت خوبصورت سوال ہے. جتنی تبلیغ آج ہو رہی ہے اور لوگ جتنی تبلیغ سے آج فیض یاب ہو رہے ہیں پہلے نہیں ہو رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ پہلے تو علماء کے بیانات کی کیسٹس ملتی تھیں، ہم کیسٹ لے کے سنتے رہے ہیں، اور وہ بھی کیسٹ وہی سنتے تھے جن کا کوئی مسجدوں سے تعلق تھا یا نمازیں پڑھتے تھے یا کوئی علماء کی گفتگو کو ماہانہ درس سنتے تھے، وہ کیسٹ خرید کر سنتے تھے. ہر کوئی تو اس طرف جاتے ہی نہیں تھا. جبکہ آج کل تو سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، چونکہ ہر بندہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، ہر بندہ نیٹ ورکنگ سے وابستہ ہے. تو آج کل تو ہر کسی موبائل میں اسلامک بیانات چلتے ہیں، لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور فیس بک واٹس ایپ پر بے شمار ویڈیو بیانات ہوتے ہیں. بلکہ آج کل تو علماء کے جو فالورز ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، اور ایک ایک ویڈیو کے جو ویورز ہیں وہ لاکھوں اور ملینز میں چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اسلام معاشرے میں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کیونکہ یہ خوش گفتاری ہے. دیکھیں میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ خوش گفتاری ہے. مزہ تو تب آئے گا جب خوش کرداری دکھائی جائے، جب وہ تبلیغ دل تک پہنچے. یہ ہم خوش گفتاری جو نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ خوش گفتاری ہے. اس لیے ہمیں اسلام نظر نہیں آ رہا. میں نے 2020 جب، اب تو 21 ہے نا جی، 2020 کی وہ جب ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں نا یورو والوں کے ساتھ ہم مل کے، تو اس وقت میں نے پڑھا کہ صرف لاہور شہر میں 5 کروڑ روپے کی شراب ایک دن میں پی گئی ہے، ایک رات میں. میں نے جب یہ خبر پڑھی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا پورے لاہور میں لوگ علماء کے بیانات نہیں سنتے؟ فیس بک پر بڑے بڑے معروف نام ہیں، لوگ انہیں سنتے ہیں، دھڑا دھڑ سنتے ہیں. بلکہ سوشل میڈیا پر بیٹھ جائیں تو ہر دوسرا تیسرا کلپ کسی نہ کسی معروف ہستی کا ہے، چاند ایک نام بھی ہیں. تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو اس کے باوجود ایک رات میں لوگوں نے پی لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ایک رات میں 5 کروڑ روپے کی شراب پی رہے ہیں ان کے دل تک تبلیغ کا اثر نہیں پہنچا. ہم نے کردار نہیں نہ سنوارے، گفتار سنوار لی ہے، دستار سنوار لی ہے، جبہ و دستار پہن لی ہیں. تو خیر ان کا بھی، علماء کا تو میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری ہے وہ احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ہمیں ان کے گفتگو، ان کی جو محنتیں انہیں دل تک رسائی دینی چاہیے. اور کردار کا مسلمان، ایک دوست سے بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں یورپ میں ایک نوجوان تھا تو اس سے سرنام کی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی. سرنام کی ایک لڑکی تھی، اس سے محبت ہو گئی. محبت دو طرفہ بڑی تو انہوں نے شادی کا ارادہ کر لیا. تو نوجوان نے اس سے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا. لڑکی نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ ایک مسلمان عالم کے پاس لے گئے. انہوں نے لڑکی کو کلمہ پڑھایا، ابتدائی مسائل بیان کیے. کہا بیٹی وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم شراب نہیں پیو گی، زنا نہیں کرو گی، حرام نہیں کھاؤ گی، اور جھوٹ نہیں بولو گی، وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کہا جی اقرار کیا، ٹھیک ہے. لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو اس بچی نے کہا، نو مسلم بیٹی نے کہا، اس نے کہا علامہ صاحب آپ نے مجھے تو مسلمان کیا ہے، لیکن یہ جو نوجوان ہے علی اس کا نام تھا، علی کو مسلمان کیوں نہیں کیا؟ پہلے علی کو مسلمان تو کر لیں. انہوں نے کہا بیٹی یہ تو مسلمان ہے، اس کا نام علی ہے اور یہ تو مسلمان ہے. تو اس نو مسلم بیٹی نے جو جواب دیا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. اس نے کہا آپ نے مجھے کلمہ پڑھانے کے بعد مجھ سے وعدہ لیا ہے میں شراب نہیں پیوں گی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں زنا نہیں کروں گی، میں حرام نہیں کھاؤں گی، یعنی کہ سود وغیرہ نہیں کھاؤں گی. یہ آپ نے مجھ سے وعدے لیے ہیں اور پھر مجھے مسلمان کیا ہے، جبکہ علی تو یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ تو سارے کام کرتا ہے، یہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ یہ سمجھ آئی نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ جن چیزوں کو آپ مجھ سے وعدہ لے کر کہہ رہے ہیں کہ اب تم مسلمان ہو، وہ سارے کام تو آپ کا مسلمان پہلے سے کر رہا ہے، تو یہ کیسا مسلمان ہو گیا؟ تو پھر اس میں ہماری کم توجہی ہے کہ ہم اس پر توجہ نہیں کر رہے اور تبلیغ کو دل تک نہیں پہنچا رہے، تبلیغ کا اثر دل پہ نہیں لے رہے. جب ہم نے تبلیغ کا اثر دل پر لینا شروع کر دیا تو پھر شخصیت بھی سنور جاتی ہے اور کردار بھی سنور جاتا ہے.